ایک عورت ڈری اور سہمی ہوئی یسوع کے لباس کے کنارے کو چھوتی ہے۔ آخر کیا وجہ تھی کہ وہ اتنی ڈری اور سہمی ہوئی تھی، اور کیا وجہ تھی کہ اس نے یسوع کے لباس کے کنارے کو چھوا؟ ہم مقدس انجیلوں میں پڑھتے ہیں کہ ایک یہودی عورت جسے 12 سال سے خون جاری تھا، اپنے مرض کے علاج کے لیے کئی ڈاکٹروں کے پاس جاتی ہے، کئی فزیشنز کے پاس جاتی ہے، لیکن وہ ٹھیک ہونے کے بجائے اور زیادہ بیمار ہو جاتی ہے۔ پھر ایک دن یسوع بھیڑ میں سے گزر رہا تھا، بہت سارے لوگ اس کے ارد گرد تھے، اور وہ دل میں سوچتی ہے کہ اگر میں اس کے لباس کے کنارے کو چھو لوں گی تو میں شفا پا جاؤں گی۔ تو وہ پیچھے سے آتی ہے اور یسوع کے لباس کے کنارے کو چھوتی ہے، اور یسوع کہتا ہے کہ کس نے مجھے چھوا؟ وہ یسوع کہتے ہیں کہ خداوند ہمارے گرد اتنی بھیڑ ہے اور تو کہتا ہے مجھے کسی نے چھوا ہے؟ تو یسوع نے کہتا ہے کہ میرے اندر سے پاور نکلی ہے۔ تو وہ عورت ڈرتی اور کانپتی ہوئی یسوع کے پاس آتی ہے اور اپنی ساری سچائی یسوع کو بتاتی ہے۔ یسوع سے کہتا ہے بیٹی تسلی رکھ، تیرے ایمان نے تجھے شفا دی ہے۔ تو ہمیں اس سٹوری میں ایک ایمان کی پاورفل ایگزامپل ملتی ہے کہ اس نے ایمان رکھا کہ وہ یسوع کے لباس کے کنارے کو چھو بھی لے گی تو وہ شفا پا جائے گی، اور وہ شفا پاتی ہے۔ لیکن یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے جس سے ہمارا ایمان مضبوط ہو، بلکہ یہاں ایک بہت ہی خوبصورت پروفیسی پوری ہو رہی ہے۔ اب یہ پروفیسی بتانے سے پہلے میں آپ کو یہودیوں کا کچھ بیک گراؤنڈ بتانا چاہتی ہوں۔ تو وہ اس شریعت پر عمل کرتے تھے جو موسیٰ نے انہیں دی تھی، اور توریت میں حکم دیا گیا ہے کہ آدمی اپنے لباس کے چاروں کونوں پر جھالریں لگائیں۔ تو تمام یہودی ایک شال پہنا کرتے تھے، یا وہ اپنی کمروں کے گرد ایک کپڑا باندھا کرتے تھے جس کے 4 کونوں کے اوپر جھالریں لٹک رہی ہوتی تھی۔ یہ کپڑا یا شال اسے تالت کہا جاتا تھا، اور یہ جو 4 جھالریں لٹک رہی ہوتی تھی 4 کونوں کے اوپر، انہیں زٹ زٹ کہا جاتا تھا۔ اور یسوع کون تھا؟ یسوع ایک یہودی تھا، اور وہ بھی توریت کے تمام احکاموں کو مانتا تھا دوسرے یہودیوں کی طرح، اور اس نے بھی یہ شال پہنی ہوئی تھی تالت، جس کے چاروں کونوں کے اوپر جھالریں لٹک رہی تھی، جنہیں ہیبرو میں زٹ زٹ کہتے ہیں۔ اور توریت میں ایک اور حکم بھی تھا، احبار کی کتاب اس کا 15 باب اور اس کی 19 آیت میں لکھا ہوا ہے، اور اگر کسی عورت کو ایسا جران ہو کہ اسے حیض کا خون آئے تو وہ 7 دن تک ناپاک رہے گی، اور جو کوئی اسے چھوئے وہ شام تک ناپاک رہے گا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ یہ بنی اسرائیل کی قوم کے لیے ایک حکم تھا کہ جس عورت کو پیریڈز آ رہے ہوتے تھے وہ ناپاک ہوتی تھی، اور جو کوئی اسے چھوتا تھا وہ بھی ناپاک ہوتا تھا۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ عورت جسے 12 سال سے خون جاری تھا ناپاک تھی، اس کی سوشل لائف ایک دم ڈسٹرائڈ تھی، ایک دم ختم ہو گئی تھی، کیونکہ نہ یہ کسی کے ساتھ بیٹھ سکتی تھی، نہ کسی سے مل سکتی تھی۔ یہودیوں کے مطابق یہ ناپاک تھی، نہ یہ کسی کو چھو سکتی تھی۔ تو وہ جب اس بھیڑ میں آتی ہے، یہاں پر اتنا ہجوم ہے، لوگ ایک دوسرے پہ چڑھے ہوئے ہیں، اور وہ ان سب کے درمیان میں سے گزر رہی ہے، تو وہ جس کو چھو رہی ہے اسے ناپاک کر رہی ہے، اور وہ دل میں بے حد خوف زدہ ہے کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو چیخو پکار شروع ہو جائے گی کہ یہ عورت ناپاک ہے۔ تو وہ ڈری اور سہمی ہوئی تھی، لیکن اس کا ایمان تھا کہ وہ اگر یسوع کے لباس کے کنارے کو چھوئے گی تو وہ شفا پا جائے گی۔ کیوں؟ اس کا ایمان کیوں اتنا مضبوط تھا؟ اس کا ایمان ایک پیشن گوئی کی وجہ سے بے حد مضبوط تھا کہ وہ اگر یسوع کے لباس کے کنارے کو چھو لے گی تو وہ شفا پا جائے گی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے دل میں سوچا کہ بس میں جاؤں گی اور اس کے لباس کے کنارے کو چھو لوں گی تو مجھے شفا مل جائے گی، نہیں، بلکہ اس کے پیچھے ایک پیشن گوئی تھی جس کے بارے میں اسے پتا تھا، اسی وجہ سے اس نے جا کر یسوع کے لباس کا کنارہ چھوا۔ تو اب ہم یہ امیزنگ پیشن گوئی پڑھتے ہیں۔ ملاکی 4 باب اور اس کی 2 آیت میں لکھا ہوا ہے، تم پر راستی کا سورج طلوع ہوگا اور اس کے پروں میں شفا ہوگی۔ واو! یہ تھی وہ پیشن گوئی جس پر ایمان رکھ کر اس نے یسوع کے لباس کے کنارے کو چھوا۔ اب آپ مجھے بولیں گے کہ وہ کیسے؟ یہاں پہ تو راستی کا ایک سورج طلوع ہو رہا ہے اور اس کے پروں کے اندر شفا ہے۔ یہودی مائنڈ سیٹ کے مطابق سورج کو ایسا سورج طلوع نہیں ہو جانا تھا جو راست باز ہوتا۔ ان کے نظریے میں یہ ایک مسیحا کی پیشن گوئی تھی جو سورج کی طرح چمکے گا اور اس کے پروں میں شفا ہوگی۔ یہ لفظ پروں کے لیے جو یوز ہوا ہے اسے ہیبرو کے اندر کناف کہتے ہیں، اور کناف کا مطلب لباس کے کنارے ہیں۔
तो जहाँ में पुराने अहदनामे में लिबास के किनारों का जिक्र होता है उसे कनाफ ही कहा जाता है। जो शॉल यहूदी आज भी यूज करते हैं जिसे ये तालित कहते हैं, उसके किनारों को कनाफ कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं उस यहूदी औरत को यकीन था कि यही वो मसीहा है, यही वो रास्ते का सूरज है जो तलू होने वाला था। और अगर मैं इसका कनाफ, इसके लिबास का किनारा छूंगी तो मुझे शफा मिल जाएगी, क्योंकि पेशन गोई के अंदर यही लिखा हुआ है कि तुम पर रास्ते का सूरज तलू होगा और उसके किनारों में शफा होगी। Isn't that awesome? Isn't that amazing? और ये औरत अकेली नहीं थी जो इस मसीहा पर ईमान लाई थी। अब मैं मरकज की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 53 से 56 आयत तक पढ़ूंगी। वहां लिखा हुआ है, और वो पार जाकर गनासरत के इलाका में पहुंचे और कश्ती घाट पर लगाई। और जब कश्ती पर से उतरे तो फिलफौल लोग उसे पहचान कर उस सारे इलाके में चारों तरफ दौड़े और बीमारों को चारपाइयों पर डालकर जहां कहीं सुना कि वो वहां है ले गए। और वो गांवों और शहरों और बस्तियों में जहां कहीं जाता था, लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उसकी मिन्नत करते थे कि वो सिर्फ उसकी पोशाक का किनारा छू लें, और जितने उसे छूते थे शफा पाते थे। आमीन। तो आपने देखा कि कितने लोग हजूमों के हजूम उसकी पोशाक का किनारा छूकर शफा पा गए, क्योंकि वो इस पेशन गोई पर जो मलाकी में हुई थी ईमान लाकर शफा पाए। और अगर आप सोच रहे हैं कि पेशन गोई में तो सूरज लिखा हुआ है लेकिन यीशु तो सूरज नहीं है, तो मैं आपके साथ पाक कलाम की एक और आयत शेयर करना चाहूंगी। काशफा उसका 22 बाब और उसकी 16 आयत में लिखा हुआ है, यीशु कहता है, मुझ यीशु ने अपना फरिश्ता इसलिए भेजा कि कलीसियाओं के बारे में तुम्हारे आगे इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद की जड़ और नस्ल और चमकता सितारा और सुबह हूँ। तो आपने देखा यहाँ यीशु अपने आप को चमकता सितारा कह रहा है। और हम जानते हैं कि साइंटिफिकली सूरज एक स्टार है, एक चमकता हुआ सितारा। और अब मैं चाहूंगी कि जितनी भी वर्सेस मैंने आज आपके साथ शेयर की हैं, आप खुद उनकी स्टडी करें और देखेंगे कैसे ये पेशन गोई कितनी पावरफुल है। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि खुदावंद का कलाम दूसरे लोगों तक भी पहुंचे।